تھوڑی دیر کے لیے تو مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں رہا اور میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، جیسے میرے پیچھے یا صحن میں آس پاس کوئی اور موجود ہو جسے ناہید نے آواز دی ہوگی، مگر وہاں میرے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ دیگر لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں مصروف تھے۔ میری نظر ایک پل کے لیے اس کی جانب اٹھی اور اس کی سیاہ گھنی پلکوں اور بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں سے ٹکرا کر دوسرے ہی پل زمین میں گڑ گئی۔ شاید دنیا کا سب سے بڑا لحاظ یا روب لحاظ حسن یا روب حسن ہی ہوتا ہے، اور میرے لیے تو یہ ویسے بھی ایک ناقابل یقین اور انہونی تھی۔ میں نے اس لڑکی کے لیے محلے کے کڑیل جوانوں کو تپتی دوپہروں میں گھنٹوں اسکول کے راستوں میں جلتے کھڑے دیکھا تھا، مگر وہ اسکول سے واپسی پر یا کبھی گلی محلے سے گزرتے ہوئے آنکھ اٹھا کر بھی کسی کی طرف نہیں دیکھتی تھی۔ مجال ہے جو آج تک کسی نے اسے ننگے سر دیکھا ہو۔ آج وہی محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی مجھ سے براہ راست مخاطب تھی، مجھ سے جسے اس کے اپنے گھر والے بھی عموماً بھول جاتے تھے۔ اگر میں کبھی کھانے کے لیے دیر سے چھت سے نیچے آتا تو عام طور پر چھوٹے بہن بھائی سب صفا چٹ کر چکے ہوتے تھے، اور اماں مجھے دیکھ کر سر پیٹ لیا کرتی کہ ارے یہ تو یاد ہی نہیں رہا۔ پھر میں کیوں حیران نہ ہوتا جب اس نے میرا نام لے کر دوبارہ پوچھا، آپ خالہ سغراں کے بیٹے ہیں نا، پری زاد؟ میرا جی چاہا کہ اسے روک کر کہوں کہ پری تو بس آپ ہیں، میں تو صرف زاد ہی زاد ہوں، مگر میرے حلق سے عجیب و غریب سی آواز نکلی، جی۔ آپ ذرا اس شادی کے ہنگامے سے فارغ ہو لیں تو ایک بار ہمارے گھر کا چکر لگا لیجئے گا، میری امی آپ کو یاد کر رہی تھیں۔ وہ بات ختم کر کے نہ جانے کب کی جا چکی تھی، مگر میرے قدم تو جیسے وہیں صحن کی کچی زمین میں دھنس کر رہ گئے تھے۔ جانے کتنی دیر میں وہیں کھڑا ان چند گھڑیوں کے خواب یا گمان ہونے کے بارے میں سوچتا رہا، کیونکہ میرا ذہن یہ تسلیم کرنے کو ہرگز تیار نہیں تھا کہ وہ پل حقیقت بھی ہو سکتے ہیں جب وہ مجھ سے ہم کلام تھی۔ پھر نہ جانے کس نے مجھے آواز دی اور میرے خوابوں کا سلسلہ توڑ دیا۔ کچھ لوگ آپ کا نام پکاریں تو نام بھی کتنا معتبر لگنے لگتا ہے۔ میں جیسے کسی طلسم کے زیر اثر باہر گلی میں نکلا تو حسب معمول لفنگوں کی ایک ٹولی گلی کے نکڑ پر جمع تھی۔ وہ سب اسی کی باتیں کر رہے تھے۔ ان میں ماجد بھی تھا، محلے کا سب سے کڑیل اور خوبرو نوجوان، میرے ہم عمروں میں سب سے زیادہ زندہ دل اور ہر محفل کی جان، پڑھائی لکھائی میں بھی آگے، اور شام کو جب محلے کے باقی لڑکے بڑے میدان میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو ماجد کی تیز بولنگ اور ہوا میں اڑتے لمبے بال دیکھنے کے لیے ہم سبھی تماشائی گھنٹوں کھڑے رہا کرتے تھے۔ میں چپ چاپ نکر پر کھڑے لڑکوں کی ٹولی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سب ناہید ہی کا ذکر کر رہے تھے۔ ان سب نے خود اپنے طور پر اپنی پسند کے حساب سے محلے کی لڑکیاں اپنے اپنے ناموں کے ساتھ منسوب کر رکھی تھیں، اور ماجد کے نام کا کرہ اس کی جاذب نظر شخصیت اور ہر دل عزیزی کی وجہ سے ناہید کے نام نکلتا تھا۔ ماجد خود بہت عرصے سے ناہید کے گھر کے چکر کاٹ کاٹ کر تھک چکا تھا، مگر بقول اس کے وہاں اس کی دال گلتی نظر نہیں آتی تھی۔ اس وقت بھی وہی ذکر جانا جاری تھا۔ اکرم نے پوچھا، یار بتا تو صحیح، کچھ تو بات کی ہوگی اس نے تجھ سے؟ ماجد نے ایک لمبی سی سرد آہ بھری، کہاں یار، اس نے تو جیسے مجھ پر نظر نہ ڈالنے کی قسم کھا رکھی ہے، جانے کب اپنے باغ کھلیں گے۔ پھر اچانک ماجد کی مجھ پر نظر پڑی۔ میں منہ کھولے محویت سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ماجد نے ایک دم ہی مجھ سے سوال کر ڈالا، ابے پری زاد، تو نے کبھی کسی سے عشق کیا ہے؟ سب لڑکوں نے ماجد کی بات سن کر زوردار قہقہا لگایا۔ میں شرمندہ ہو کر بولا، میں نے نہیں تو۔ ماجد سنجیدہ سی شکل بنا کر بولا، ہر کسی کو زندگی میں ایک بار عشق ضرور کرنا چاہیے، عشق آدمی کو انسان بنا دیتا ہے۔ اکرم نے شرارت سے ماجد کی طرف دیکھا اور معنی خیز لہجے میں بولا، صرف ایک بار؟ ذرا پھر سوچ لے ماجد۔ سب لڑکے ایک بار پھر زور سے ہنس پڑے۔ سارا محلہ جانتا تھا کہ نہ صرف ہمارے محلے میں بلکہ آس پاس کی جانے کتنی گلیوں میں ماجد کے چکر چلتے تھے۔ ایک بار تو میرا جی چاہا کہ میں بھی ان سب کو آج یہ بتا کر حیران کر دوں کہ جس ناہید کی ایک جھلک پانے کے لیے وہ سب یہاں گھنٹوں سے کھڑے ہیں، اسی ناہید نے آج خود نہ صرف مجھ سے بات کی ہے بلکہ اپنے گھر بھی بلایا ہے۔
मगर फिर मैं ये सोचकर खामोश हो गया कि भला कौन मेरी बात का एतबार करेगा, उल्टा मेरा मजाक बनेगा। लिहाजा मैं चुपचाप वहाँ से आगे गुजर गया। मगर मेरी ज़िंदगी की वो पहली रात थी जो मुझसे गुजारे नहीं गुजरी। पहले तो मैं अपने कमरे के अंदर चारपाई पर करवटें बदलता रहा और फिर मैं तंग आकर अपनी छिलंगा सी चारपाई को कमरे से बाहर खींचकर खुले आसमान तले तारों की छत के नीचे डाल दिया और फिर सारी रात तारों से पूछता रहा कि आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जिसके लिए उस सितारा जबी ने मुझे अपने घर आने का कहा है। कहते हैं दुनिया में ये जादूगर और बाजीगर हमें खुला धोखा देते हैं, हमारी नज़रबंदी करके जाने कैसे कैसे खेल तमाशे दिखा जाते हैं, आंखों में धूल झोंकते हैं। मगर उस रात मुझे ये एहसास हुआ कि सबसे बड़ा जादूगर और माहिर तरीन बाजीगर तो खुद हमारे सीने के अंदर धड़कता ये दिल होता है। जादूगरों और बाजीगर की नज़रबंदी का इलाज तो शायद फिर भी मुमकिन हो, मगर इस कमबख्त दिल की नज़रबंदी का कोई इलाज नहीं होता। मेरे दिल ने भी उस रात मेरी अक्ल पर पर्दे डालकर मेरी नज़रबंदी कर दी थी। अपने स्याह चीचक ज़दा चेहरे को भुलाकर मैं किसी शहजादे की तरह सारी रात अपने सपनों में नाहीद का हाथ थामे अनजान वादियों में भटकता रहा। कभी कभी हमारे ख्वाब कितने खूबसूरत होते हैं, शायद इसीलिए उन्हें ख्वाब कहा जाता है। उस रात के बाद तो नींद जैसे मुझसे रूठ सी गई थी। जैसे तैसे करके मैंने शादी के दिन किसी तरह गुजारे और रुखसती के ठीक दूसरे दिन मैंने झिझकते हुए नाहीद के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। नाहीद के अब्बा ने दरवाज़ा खोला, जिन्हें हम सब मिर्ज़ा चचा कहते थे। उनका गुस्सा सारे मोहल्ले में मशहूर था। हाँ भाई, क्या बात है? उन्होंने कड़कदार लहजे में मुझसे पूछा। मैं पल भर के लिए बौखलाहट में सब भूल गया। वो दोबारा गिरजे। अब कुछ बोलोगे भी या यूं ही मुंह में सीपियां डालकर खड़े रहोगे? मैं घिघियाया। जी मुझे खाला ने बुलाया था। उन्होंने हैरत से मुझे एक बार फिर सर से पैर तक गौर से देखा। अंदर आ जाओ। मैं उस वक़्त को कोस रहा था जब मैंने यहाँ आने का फ़ैसला किया था। बहरहाल अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर में नाहीद की अम्मी आ गईं और रुकदा ये खुला कि नाहीद के नवीं जमात के पर्चे होने वाले थे और सालाना इम्तिहानात में उसे उर्दू के मजमून में रहनुमाई चाहिए थी। जाने उसकी अम्मी को किसने ये कह दिया था कि मेरी उर्दू बहुत अच्छी है। मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे पूरी ज़िंदगी में आज तक इतनी अहमियत कभी नहीं मिली थी। तय ये पाया कि मैं शाम को 4 से 5 बजे तक 1 घंटा नाहीद को उर्दू की तैयारी करवा जाया करूँगा। मिर्ज़ा साहब ट्यूशन की फ़ीस भी मुकर्रर करना चाहते थे, मगर मैंने उन्हें टाल दिया। नाहीद के घर से निकलने के बाद बहुत देर तक तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि उस खूबसूरत हादसे पर मेरा रद्द अमल क्या होना चाहिए। रात तक मैं एक सदमे की सी कैफियत में रहा। सदमे का ताल्लुक हमेशा गम से ही नहीं होता। कभी कभी अचानक मिल जाने वाली बेपनाह खुशी भी हमारे अमूमी रवैये से मुतसादम हो जाती है। शायद सारी बात ज़रफ़ की है। खुशी हो या गम, हमारे ज़रफ़ के पैमाने से बढ़ जाए तो हम अपनी ज़ाहिरी शख्सियत का रख रखाव खो बैठते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ और अगले दिन 3-4 मरतबा अम्मा और बड़े बहन भाइयों से मुख्तलिफ बातों पर डांट पड़ गई। मसलन मैं आमतौर पर शाज़ो नादर ही आईना देखा करता था, बल्कि सच ये है कि मुझे आईने से डर लगता था। मगर उस रोज़ जब लगातार तीसरी मरतबा बरामदे में लगे आईने के सामने से गुजरते हुए मैंने शीशे में झांका तो बरामदे में कुछ काम करते बड़े भाई ने मुझे घूरा। खैर तो है, ये कंघी पट्टी आज किस खुशी में की जा रही है? मैं सटपटा गया। तुम्हारे 10वीं के इम्तिहानात सर पर हैं, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। आईना देखने के लिए सारी ज़िंदगी पड़ी है। मैं जल्दी से सर हिलाकर वहाँ से टल गया। उस रोज़ घड़ी के हिंसों की मुझसे जैसे कोई जंग सी जारी थी। मैं घंटा भर बाद भी घड़ी की तरफ देखता तो सुई सिर्फ चंद मिनट ही आगे खिसकी होती। शायद गुजरते वक़्त का ताल्लुक़ किसी सुई या घड़ी से नहीं होता। वक़्त हमेशा हमारी लम्हों के साथ ज़िद से नापा जाता है, हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। हमेशा हमारी ख्वाहिश के बरअक्स घड़ियों के गुज़रने को वक़्त का नाम दे दिया गया है। जब हम उसे तेज़ तर चाहते हैं ये सुस्त तर हो जाता है, और जब कभी हम उसके आहिस्तापन की दुआ और इल्तिजा में गिड़गिड़ा रहे होते हैं उसे पर लग जाते हैं।
تو پھر ہم بھولے انسان وقت کو گھڑی یا سوئی کے پیمانے پر کیوں ناپتے ہیں؟ بس اپنے دل میں جھانک کر اپنی خواہش ٹٹول لیا کریں، وقت ہمیشہ اس کی مخالف سمت میں ہی دوڑتا ملے گا۔ ٹھیک 4 بجے شام میں ناہید کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ گلی میں اکا دکا لوگ آ جا رہے تھے۔ شکر ہے اس وقت ماجد اور اس کے دوستوں کی ٹولی وہاں مورچہ جمائے نہیں بیٹھی تھی، ورنہ مجھے 1000 سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ دروازہ ناہید کے چھوٹے بھائی نے کھولا اور مجھے اندر لے جا کر صحن میں لگی انگوروں کی بیل کے نیچے بچھی کرسی پر بٹھا دیا۔ سامنے ایک چھوٹی سی میز اور دوسری کرسی بھی رکھی ہوئی تھی۔ میرا دم پھول رہا تھا، دھڑکن بے قابو اور سانس رک رک کر آ رہی تھی۔ میں نے بچپن سے ہی اپنے لیے لوگوں کی نظر میں اس قدر تحقیر اور تمسخر دیکھا تھا کہ مجھے براہ راست اوپر دیکھنے یا سامنے والے کی آنکھوں میں براہ راست دیکھ کر بات کرنے کی عادت ہی نہیں رہی تھی۔ لہٰذا جب ناہید اپنا سیاہ دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے آ کر بیٹھی تو تب بھی میری نظریں نیچے زمین میں ہی گڑی ہوئی تھی، حتیٰ کہ جب اس کے گورے پاؤں سیاہ سینڈلز میں جکڑے میری نظر کے دائرے میں آئے تو میں نے گھبرا کر اپنی آنکھیں مزید جھکا لیں اور خود اپنے جوتوں کو دیکھنے لگا۔ ناہید نے کتابیں میز پر رکھ دی اور شاعری کا باب نکال کر بولی، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ میر تقی میر اور درد کی شاعری کی تشریح سکھا دیں، ہمیشہ یہ سوال مجھ سے رہ جاتے ہیں۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا، جیسے کوئی غائب دماغ مقرر حاضرین سے کھچا کچ بھرے حال کے سامنے سٹیج پر آ کر یکدم اپنے دماغ سے مٹ جانے والی تقریر کو یاد کرنے کی کوشش میں وقت ضائع کرتا ہے۔ پتہ نہیں میں نے شعر کی تشریح کیا کی اور نثر کا باب کہاں سے شروع کر کے کہاں ختم کیا۔ ناہید کے کومل ہاتھ صفحے پلٹتے گئے اور میں اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں اپنا ڈوبا ہوا مقدر تلاش کرتا رہا۔ ٹھیک 5 بجے ناہید کی امی چائے کا کپ لے کر آ گئیں اور میں نے حیرت سے برآمدے میں لگی بڑی گھڑی کی طرف دیکھا۔ 1 گھنٹہ گزر بھی گیا۔ پھر وہی وقت کی ہماری خواہش سے جنگ۔ میں چائے کا کپ ختم کر کے وہاں سے نکل آیا۔ میں نے زندگی میں کبھی نشہ نہیں کیا تھا، مگر کبھی کبھی سرور کا تعلق صرف کسی نشہ آور سے نہیں ہوتا۔ کچھ پل ایسے بھی ہوتے ہیں جب فضا میں، ہوا میں، آس پاس کے ماحول میں ہی نشہ گھل جاتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو بن پیے، بنا کسی گناہ کے بوجھ تلے دبے اس سرور کا نشہ لیتے ہیں۔ اس روز میں بھی پورا دن بنا کسی نشے کے سرور میں رہا، مگر کہتے ہیں کہ دنیا کا ہر نشہ عارضی ہوتا ہے، عموماً رات بھر کے خمار کے بعد صبح اتر ہی جاتا ہے۔ میرا نشہ بھی صبح آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہی بھگ سے اڑ گیا۔ میں بے خیالی میں کنگھی کرنے کے لیے اپنے کمرے میں لگے ٹوٹے اور میلے سے آئینے کے ایک ٹکڑے میں اپنا چہرہ دیکھ بیٹھا اور میرے سارے سپنے پل بھر میں کرچی کرچی ہو گئے۔ کاش یہ آئینہ ایجاد نہ ہوا ہوتا تو ہم جیسے کے لیے دنیا اتنی مشکل جگہ نہ ہوتی۔ اس پل میرا جی چاہا کہ دنیا کے سارے خوبصورت اندھے ہو جائیں۔ جب بصارت صرف بدصورتوں کے پاس ہوگی تو کوئی کسی کو بدصورت یا بدنما نہیں کہے گا، یا پھر کاش اوپر والے نے دنیا میں صورت ایک سی ہی بنائی ہوتی، پھر تو شاید اس بصارت یا آئینے کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ اگلے روز ناہید کے گھر کے باہر ہی مجھے ماجد نے دھر لیا۔ ہاں شہزادے، یہ کیا چکر ہے؟ ہماری سجن کے گھر، اور وہ بھی ہم سے چھپ چھپ کے؟ میں نے ماجد کو ٹیوشن والی بات بتائی۔ ماجد نے ایک لمبی سی سرد آہ بھری۔ ہاں میاں، یہی تو فائدے ہوتے ہیں لکھ پڑھ جانے کے۔ چلو عیش کرو۔ میری قسمت میں تو شاید ویسے بھی اس ظالم کی نظر نہیں ہے، کبھی پلٹ کر دیکھتی تک نہیں۔ پھر ماجد کو جیسے کچھ یاد آ گیا۔ ارے ہاں، یاد آیا، یار ایک خط تو لکھ دے کسی کے نام۔ دراصل میری لکھائی اتنی اچھی نہیں ہے، اور سنا ہے لڑکیوں پر اچھی لکھائی کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں شاید ماجد کو ٹال دیتا، کیونکہ ہر ہفتے کسی نہ کسی کے قدموں میں پھینکنے کے لیے ماجد کو ایسے خط اور رکوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ مگر اس وقت چونکہ ٹیوشن کا وقت نکلا جا رہا تھا، اس لیے میں نے بادل نخواستہ چند سطور ایک سادے صفحے پر کھینچ کر ماجد کے حوالے کر دی۔ وصول کرنے والی کا نام اس نے نہیں لکھوایا اور اپنے نام کی جگہ بھی اس نے خالی رہنے دی تاکہ وہ اپنے متاثر کن دستخط کر سکے۔ میں جیسے تیسے جان چھڑا کر ناہید کے گھر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آج مرزا صاحب بھی گھر میں موجود تھے اور صحن میں بیٹھے اپنا حقہ گڑگڑا رہے تھے۔
ہماری پڑھائی کے دوران وہ بھی وقتاً فوقتاً لقمے دیتے رہے اور کچھ جگہ انہوں نے میری تصحیح بھی کی۔ اب انہیں کون بتاتا کہ تصحیح ہوش مندوں کے لیے ہوتی ہے، مدہوش بھلا یہ درست اور غلط کی تکرار کیا جانے۔ ناہید کی باتوں سے اس دن میں نے اندازہ کیا کہ اسے شعر و شاعری سے کافی لگاؤ ہے اور اسے بہت سارے اچھے شعر بھی زبانی یاد ہیں، مگر میرے ساتھ ایک بہت عجیب سا مسئلہ تھا۔ میں دن بھر شام کے 4 بجنے کا انتظار کرتا رہتا، پل پل کانٹوں پر کاٹ کر گزارا کرتا، مگر جیسے ہی ناہید میرے سامنے آتی اور اس کے حسن کے نور کی پہلی کرن میری آنکھوں میں پڑتی، میری آنکھیں خود بخود جھک جاتی۔ مجھے ناہید کے گھر ٹیوشن پڑھانے کے لیے جاتے ہوئے 7-8 روز ہو چکے تھے، اور ان 7-8 دنوں میں نے شاید 7 پل کے لیے بھی اس کے چہرے کو براہ راست نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ بس اس کا ہاتھ، اس کے کنگن، چوڑیوں کی کھنکھناہٹ، اس کی آواز کا زیرو بم، اس کے بالوں کی وہ ایک لمبی سی شریر لٹ جو بار بار چہرے سے نیچے ڈھلک کر اسے تنگ کرتی رہتی تھی، اس کی مخروطی انگلیاں اور اس کا وہ قلم پکڑنے کا ایک خاص انداز، بس یہی کچھ ان پلوں کا سرمایہ تھا۔ ہاں، البتہ ایک فائدہ مجھے یہ ضرور ہوا کہ ناہید کو اردو پڑھانے کے چکر میں خود دن بھر اردو کے رٹے لگاتا رہتا اور اپنے اردو کے استادوں سے اس روز کی ٹیوشن کے بارے میں خوب اچھی طرح سمجھ کر آتا تاکہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اس مشق سے میری اپنی 10ویں کی اردو کی تیاری بہت اچھی ہوتی گئی۔ میرے میٹرک کے امتحانات قریب آ رہے تھے۔ اسکول کی طرف سے 10ویں جماعت کو شہر کے مقامی سینما ہال میں اردو فلم دکھانے کے لیے لے جایا گیا۔ ہیرو پیانو پر بیٹھا ایک محفل میں ہیروئن کو اپنے دل کا حال سنا رہا تھا۔ سفید سوٹ میں ملبوس وہ ہیرو پیانو بجاتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگا، اور جانے کیوں اسی لمحے سے میرے اندر بھی پیانو سیکھنے اور بجانے کی خواہش ایک شدید کسک کی صورت میں جاگ اٹھی۔ اس رات میں نے خود کو خواب میں وہی سفید سوٹ پہنے پیانو بجاتے دیکھا، اور ناہید اسی فلم کی ہیروئن کی طرح پیانو کے پہلو سے جڑی میرے قریب کھڑی محویت سے میری دھن سن رہی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ خواب میں میرا چہرہ اور وجود کسی بھی قسم کے داغ دھبوں اور سیاہی سے بالکل پاک صاف اور مبرا تھا۔ صبح جب اچانک کسی کھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی تو بہت دیر تک میں نے صدمے کے مارے آنکھیں میچی رکھیں۔ کچھ خواب کتنے اثر انگیز اور روح تک میں سرایت کر جانے والے ہوتے ہیں کہ بہت دن تک ہمیں اداس اور بے چین رکھتے ہیں۔ تب ہمارا جی چاہتا ہے کہ کاش ہماری موجودہ زندگی ایک خواب ہوتی اور وہ خواب ہماری زندگی سے بدل جاتے، مگر کچھ لوگوں کے خواب سدا خواب ہی رہتے ہیں۔ میں بھی انہی میں سے ایک تھا۔ ناہید کو ٹیوشن پڑھاتے ہوئے مہینہ بھر ہونے کو آیا تھا۔ میرے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا کورس تقریباً ختم ہونے کو تھا، بلکہ مرزا صاحب نے تو اب ہفتے میں صرف 3 دن ٹیوشن اور 3 دن خود ناہید کی اپنی دہرائی کے لیے مقرر کر دیے تھے۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ چند دن بعد یہ 3 دن کی ملاقات بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس تمام عرصے میں ناہید نے مجھ سے کبھی کورس کی کتابوں اور اپنی ٹیوشن کے ہوم ورک کے علاوہ کوئی بات نہیں کی تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہم دونوں اس 1 گھنٹے میں زمانے بھر کی باتیں کرتے ہیں۔ شاید حسن کی کوئی اپنی گفتگو، کوئی بولی ہوتی ہے جسے عام لفظوں یا زبان کی ضرورت نہیں ہوتی، یا شاید خوبصورتی کا احساس ہی اپنے اندر سارے جہاں کی گفتگو سموئے رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے۔ میں ناہید کے گھر سے نکلنے کے بعد بھی اسی تخلیے میں مقید رہتا۔ اس رات بھی میں اپنے کمرے میں گود میں کتاب رکھے اپنے آپ سے اسی گفتگو میں مصروف تھا کہ اچانک باہر گلی میں ایک شور سا اٹھا، جیسے بہت سے لوگ کسی کا چیختے چلاتے پیچھا کر رہے ہوں۔ میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکلا اور چھت سے نیچے گلی میں جھانکا تو عجیب سا شور مچا ہوا تھا۔ جلدی سے نیچے اتر کر معلومات کی تو بھانت بھانت کی باتیں سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ گلی میں چند بزرگ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ نا میاں، کوئی کسی کی چھت پر یوں ہی نہیں ٹاپتا، ضرور لڑکی کی طرف سے کوئی اشارہ ہوگا۔ دوسرے بڑے میاں منمنائے، اس لڑکی نے تو مرزا صاحب کی عزت 2 کوڑی کی کر دی۔ کسی اور نے فتویٰ صادر کیا، ہاں بھائی، یہ آج کل کی نئی نسل بھلا بڑوں کی عزت اور غیرت کیا جانے۔ پتہ چلا کہ مرزا صاحب کے گھر والے خاندان کی کسی تقریب سے واپسی پر لیٹ ہو گئے تھے۔ گھر میں صرف ناہید اور اس کا چھوٹا بھائی تھا۔
किसी पड़ोसी ने उनके छत पर किसी को कूदते देखा तो शोर मचा दिया। साया शनाख्त हुए बिना फरार होने में कामयाब हो चुका था, मगर अपने पीछे अफवाहों और बदनामियों का एक सैलाब छोड़ गया था, क्योंकि उसी लम्हे नाहिद को भी छत से सहन में उतरती सीढ़ियों से नीचे आता देखा गया था। मुझे उन सब पर बहुत गुस्सा आया कि वो नाहिद जैसी शरीफ और बाकिरदार लड़की पर ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे थे। अगले दिन भी मोहल्ले में यही चर्चा रहा। दिन के तकरीबन 2 बजे के करीब किसी ने हमारे घर का दरवाज़ा बेतहाशा पीटना शुरू कर दिया। सबसे पहले अब्बा जी और फिर उनके पीछे 2 बड़े भाई भी घर से बाहर निकले। बाहर से मिर्ज़ा साहब के शोर शराबे की आवाज़ आ रही थी। मैं भी सुनगुन लेने के लिए दरवाजे तक पहुंचा ही था कि बाहर मोहल्लेदारों की भीड़ में खड़े मिर्ज़ा साहब गुस्से और नफरत से चिल्लाए, ये रहा, यहाँ घर में छुपा बैठा है। जैसी इसकी शक्ल मकरूह है वैसे ही घिनौने करतूत हैं इस क्लोए के। मैंने हैरत से घबरा कर उन सब की तरफ देखा। जी, मगर मैंने क्या किया है? क्या किया है तुमने? खूब, अभी बताता हूँ। उन्होंने जेब से एक कागज़ निकाल कर सबके सामने लहराया। अब ये ना कहना कि ये ख़त तुमने नहीं लिखा। मैं तुम्हारी तहरीर खूब पहचानता हूँ लफंगे। मैंने पहली नज़र में ही माजिद के लिए लिखा अपना ख़त पहचान लिया और मेरी ज़ुबान से हैरत में बेसाख्ता निकला। हाँ, मगर मेरी बात अधूरी ही रह गई और मिर्ज़ा साहब का हाथ तेज़ी से घूमा और मेरे गाल पर एक जनाटेदार चांटा पड़ गया। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली मज़ीद इक़्सात और दूसरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।